من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کو ختم کرو۔ میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ صوفی اور درویش صبر اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو اپنے ساتھ کر لیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنا انتقام خود لے لیتا ہے تو حق تعالیٰ سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جو صبر کرتا ہے اس کی طرف سے حق تعالیٰ خود انتقام لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجیے۔ دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ بھول جائیں لوگوں کو، آپ نے اپنے رب سے اکیلے ہی ملنا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں نا، آپ صرف ان معاملات کا خیال رکھیں۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہماری بے سکونی کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جن چیزوں کو بھولنا چاہیے انہیں ہم یاد رکھتے ہیں، اور جن چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے انہیں بھول جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میرے مسائل، میرے مستقبل کے خدشات کا حل کیسے نکلے گا، لیکن مجھے ایک بات پتا ہے کہ مجھے اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، پھر مجھے وہ ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور تمہاری آخری منزل اللہ ہے۔ یہ جو اللہ تمہیں اتنا آزما رہا ہے نا، کچھ تو خاص تم میں دیکھا ہوگا اس رب نے، اس لیے تو ہر چیز میں آزمائے جا رہے ہو۔ یہ جو لوگ بہت آزمائے جاتے ہیں نا، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا صلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے باطل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیاکون کے نظارے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، مگر اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ اللہ سے محبت بھی نہ ختم ہونے والی محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ حقیقی محبت ہوتی ہے۔ کیا تم حقیقی محبت کا مطلب سمجھتے ہو؟ عارضی محبتیں کبھی نہ کبھی تو ختم ہو ہی جاتی ہیں۔ حقیقی محبت کی منزل تو اللہ ہے، وہ ذات جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اگر تمہارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مگر پھر بھی تم نماز ادا کرتے ہو، تو فخر کرو خود پر کہ تم نماز اپنے دل کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ادا کر رہے ہو۔ سو نماز قائم کرو، یہی نماز تمہیں سکون دے گی، آنکھوں کو ٹھنڈک دے گی، چہرے کو نور دے گی، اور دل کو راحت عطا کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کو پسند آ جاؤ۔
رب کے سامنے کبھی بھی کوئی بھی جا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ رب ماں کی طرح مرہم رکھتا ہے، بندے کے کرچی کرچی وجود کو اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ لکیر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، اور رب بعض دفعہ کرچی کرچی وجود کی وجہ بننے والے کو بھی اسی طرح کرچیوں میں توڑ دیتا ہے۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے نا، اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ سوچ سوچ کر خود کو تکلیف مت دیں، اپنے آپ کو اذیت نہ دیں، رب پر یقین رکھیں، وہ بہترین کرنے والا ہے۔ جس دن آپ نے اس کے فیصلے دل سے قبول کر لیے نا، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ بھلا اس رب کو کیا فائدہ ملے گا آپ کو اذیت دے کر؟ وہ تو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے وقتی تکلیف دیتا ہے تاکہ آپ پرسکون ہو جاؤ۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے جو چھن گیا ہے اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، یہ غلط ہے۔ ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں سوائے اللہ کے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔